الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں جو ہمارا قصص الانبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ قسط میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پھر آزمائش پیش آئی، اور وہ آزمائش تھی زلیخا کے حوالے سے۔ قرآن پاک کے اس جملے پر ہماری وہ قسط رک گئی تھی کہ قرآن کہتا ہے وقالت حیت لک، کہ زلیخا نے اس مرحلے پر پہنچ کر بالکل کھل کر کہا، اب کوئی حجاب نہیں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ عرض کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عقیدے کی تازہ کر لیں۔ بہرحال آپ نے پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ انسان کی نجات عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو نجات ہے، خدا نہ کرے کسی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان نجات حاصل کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ صحیح ہو۔ ہمارے قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے اعمال میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں کوشش کریں کہ
کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو جھول کہتے ہیں. عقیدے کا جھول قابل معافی نہیں ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زلیخا نے تو یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے قالت حیت لک، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب پڑھنے سے پہلے عقیدے کے مسئلے کو تازہ کر لو. کوئی ایسی بات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جو آپ پہلے سے نہ جانتے ہو. آپ نے یا علماء سے سنی ہوں گی وہ باتیں یا پڑھی ہوں گی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات تازہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. معصوم عن الخطا کا معنی کیا ہے؟ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ خدا کے نبی گناہوں کے پاس جائیں. یہ بڑی دور کی بات ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کسی گناہ کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اب اللہ کے نبی کے پاس آئے. یہ ہے معصوم عن الخطا کا بالکل نپا تولا معنی. اور یہ میں نے شاید کسی پہلے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے اور علماء اہل سنت کی یہ اصطلاح بھی ہے کہ خدا کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ایک بات، دوسری بات سنیں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں پہلی جلد میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کی آیات کی تفسیر لکھی ہے، وہاں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو بالکل منقح کیا ہے. کم از کم اس مقام پر حضرت نے 17 دلائل لکھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ خدا کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. کم از کم 17 دلائل اس مرحلے پر. اور ان 17 دلائل میں ابتدا میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اکابرین کا فیصلہ ہے، علماء اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے کہ خدا کے نبی، خدا کے رسول ہر لمحے ہر پل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کوئی پل خدا کی نبی کی زندگی میں ایسا نہیں آتا کہ خدا کے نبی کے دل یا خدا کے نبی کے تصور سے خدا کی عظمت اوجھل ہو جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بات. اب دوسری سنیں. مولانا نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. اب ظاہر ہے ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، البتہ ایک آدھ سن لیں. انشاءاللہ قصص الانبیاء تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ پہلے بھی سنے ہیں، علماء سے سنتے رہیں گے. آپ سے بہتر سننے والے آئیں گے، ہم سے بہتر بیان کرنے والے آئیں گے. یہ سلسلے تو چلتے رہیں، لیکن کوئی بات عقیدے کی پلی بھی تو باندھ لیں. ان باتوں میں ایک بات سنیں. خدا کے نبی گر تشریف فرما ہو اور کوئی شخص خدا کے پاک نبی کے سامنے کوئی کام کرے، بات کو سمجھنا. ایک کام خدا کے نبی کے سامنے ہوتا ہے، خدا کے نبی گر وہاں بیٹھے اور وہ کام خدا کے پاک نبی کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، فقط خاموش رہتے ہیں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء اہل سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کی خاموشی اس کام کے جائز ہونے کی سند ہے.
اچھا، جب یہ عالم ہے اور خدا کے نبیوں کا یہ مقام ہے تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت فکر دی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے نبی ایسا کام کریں جو خدا کی پاک بارگاہ میں ناجائز ہو؟ دوسری بات، ایک سوال ہوا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خدا کے احکامات کی کتنی اقسام ہیں؟ اس دھرتی پر انسان کو اللہ نے مکلف پیدا فرمایا ہے۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ جو پابند ہوتا ہے، اور جس شے کی اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اس زندگی کے بعد اس سے اس پابندی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی نبھائی تھی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سوال ہوا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خدا کے احکامات کی قسمیں کتنی ہیں؟ قصہ مختصر یہ کہ حضرت نے لکھا ہے خدا کے احکامات کی 8 قسمیں ہیں۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ فرض یہ خدا کے احکامات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ پہلی قسم ہے یہ، جیسے کیا کہتے ہیں؟ فرض۔ اچھا، ان احکامات میں سے 8ویں میں جو آخری اپنا قسم ہے نا، بس اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں، اس کو کہا جاتا ہے مباح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مباح۔ یہ کیا ہے؟ فرض، یہ اس کی تعریف آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک انسان کے ذمہ جب فرض ہے اور وہ نہ کرے، پھر گنہگار ہوگا یا نہیں؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں صرف بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے، فجر کی نماز فرض ہے یا نہیں؟ ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ خدا نہ کرے کوئی شخص اگر نہیں پڑھتا، گنہگار ہوگا یا نہیں؟ ہوگا نا؟ اچھا، اب آگے بات سنیں، یہ تو ہو گئی فرض کی تعریف۔ اب مولانا سے سوال ہوا کہ مباح کی تعریف کیا ہے؟ حضرت نے لکھا مباح کی تعریف یہ ہے ایک ایسا کام جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہ ہو، جس کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مباح وہ کام ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب اور جس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ۔ مباح کی تعریف سمجھ آ گئی؟ اب سنیں جو بات مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنا رہا تھا۔ حضرت نے لکھا کہ خدا کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی مباح کام ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اولیاء کریں، عین ممکن ہے، لیکن محض تسکین کے لیے، محض طبیعت کے لیے کوئی کام مباح بھی خدا کے نبی نہیں کرتے۔ خدا کے نبیوں کی یہ شان ہی نہیں۔ ہاں، کب کرتے ہیں؟ اب سوال یہ ہوا کب کرتے ہیں؟ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تب کرتے ہیں جب اس کام کی شرعی حیثیت امت کو بتانی ہوتی ہے کہ یہ کام مباح ہے، لیکن تب جا کر خدا کے نبی وہ کام کرتے ہیں صرف تعلیم کے لیے۔ لیکن آگے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنا عقیدہ رکھو کہ مباح کام کی تعلیم پیغمبر شرعی ضرورت کے تحت دیتے ہیں تو ثواب وہ پاتے ہیں جو فرائض کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے نبی کے ذمہ جب فرض ہے کہ فرائض کی تعلیم دیں، تو حضرت نے لکھا ہے خدا کے نبی ذمہ فرض ہے کہ مباح کی تعلیم بھی دیں۔ خدا کے نبیوں کی یہ شان ہے۔ اب اس مرحلے پر حضرت نے یہ دعوت فکر دی ہے، جب خدا کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ مباح میں فرائض کے ثواب پائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے نبی ایک ایسا کام کریں جو خدا کی پاک بارگاہ میں ناجائز ہو؟ اس لیے علماء اہل سنت و جماعت اور ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ خدا کے نبی معصوم عن الخطا ہیں. خدا کے نبی گناہوں کے پاس جائیں بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو اجازت نہیں دیتے کہ خدا کے نبیوں کے پاس آئیں. اچھا جہاں حضرت نے وہ جو دلائل دیے ہیں نا، میں نے ابھی عرض کیا کتنے دیے ہیں معصوم عن الخطا پر؟ 17. ان میں سے جو آخری دی ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، وہ آپ کو یاد ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حضرت نے لکھا ہے خدا کے نبی کے نقش پا پہ جو چلتا ہے اس کا نتیجہ خدا کی محبت ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے نبیوں سے ایسے کام ہوں جو ناجائز ہوں؟ اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا. خدا کے نبیوں کی تو یہ شان ہے. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کے عقیدوں پر، عقائد الاسلام، 350 صفحے کی کتاب ہے صرف عقیدے پر اور اہل سنت کے عقیدے پر ہے. کتنے صفحے کی کتاب ہے؟ اردو زبان میں. آپ میں سے جس کے پاس نہ ہو اس کو خریدیں، عام مل جاتی ہے، پڑھیں، عقیدہ بن جائے گا. حضرت نے اس میں لکھا ہے انبیاء کے باب میں عقیدہ نمبر 4 کہ خدا کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، خدا کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ بڑے گناہوں سے جنہیں کبیرہ کہتے ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹوں کے تصور سے بھی پاک ہوتے ہیں. امتیں خدا کے نبیوں کے پیشانیوں میں سنورتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے نبی گناہ کریں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو میرے دوستوں؟ باقی باتیں آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. پہلے تھوڑی سے وہ بات سن لیں ورنہ وہ رہ جائے گی کہ زلیخا نے جو کہا قالت حیت لک. اب یہاں پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کوئی حجاب راستے میں نہیں روکا، بالکل کھل کے کہا حیت تک، قالت حیت لک. آؤ چلتے چلتے ایک بات سنیں. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے، میں نے ابھی ذکر کیا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے نا، یہ علامہ خالد محمود صاحب کے استاد تھے. پہلی بات استاد کی تھی، اب ذرا شاگرد کی بھی سنیں ان کی نسبت سے، ورنہ ہمارے لیے تو یہ سب سلطان العلماء ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے ایک بات لکھی ہے، اگر وہ سمجھیں. مجھے لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں کہیں میں نے یہ پڑھی ہے، لیکن اگر پڑھی ہو تو ٹھیک ہے، تازی ہو جائے گی، نہیں پڑھی ہوگی تو چلے محفوظ ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے، دھیان ہے میری طرف؟ دھیان ہے یا نہیں؟ دھیان نہیں ہوگا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ایک لفظ ہوتا ہے اثر، ایک لفظ ہوتا ہے متاثر، اور ایک لفظ ہوتا ہے مؤثر. کتنے ہوئے؟ اثر، مؤثر، متاثر. جو ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے، جس سے ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، اور جس پر ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ تھوڑا سا دھیان دے، بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہے اثر، سا کے ساتھ اثر، دوسرا ہے مؤثر، اور تیسرا ہے متاثر. جو ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے، جس سے ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، اور جس پر ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر زلیخا کی دعوت گناہ کو حضرت یوسف قبول کر لیتے تو وہ جو ہو رہا تھا وہ تو اثر تھا، اور جو ہو جاتی جس کے حوالے سے ہو رہا تھا وہ کیا ہوتا، اور جن پر ہو جاتا وہ کیا ہوتا. تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے خدا کے نبیوں سے دنیا متاثر ہوتی ہے، خدا کے نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں علماء اہل سنت کا عقیدہ. خیر بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی، اللہ کرے اگر آپ کے ذہن میں رہے. ویسے نہیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گر عصر کے بعد کوئی فتنہ اٹھے تو مغرب کی نماز کے بعد علامہ خالد محمود صاحب سے مناظرہ کرا دینا تو فتنہ ختم ہو جائے گا. قالت حیت لک، اس نے کہا اب یہ کھل کر دعوت ہے، گناہ ہے،
لیکن قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بات سنی زلیخا کی تو فرمایا قال معاذ اللہ، خدا کی پناہ ہے۔ خدا کے نبی تو خدا کی پناہوں میں رہتے ہیں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ اچھا، یہاں پر علماء کے دو قول ہیں۔ وہ ایک علماء کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر انہو کی ضمیر جو ہے نا وہ عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور حضرت یوسف کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ انہو ربی احسن مثواي۔ کیا کہہ رہی ہو؟ خدا کی پناہ ہے کہ جس محسن نے میرے اوپر یہ احسانات کیے کہ مجھے اپنے گھر میں شہزادوں کی طرح رکھا، میں اتنا یہ ایسی حرکت کروں کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں؟ معاذ اللہ، کیا کہہ رہی ہے؟ اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ انہو کی ضمیر خدا کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ تو ایک ظاہری سبب تھا، حقیقتاً تو اللہ کی عنایت تھی جو حضرت یوسف پر برستی تھی۔ انہو ربی احسن مثواي، کیا کہہ رہی ہے؟ انہو لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف نے فرمایا جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک قاعدہ بیان فرمایا حضرت۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے میرے دوستو؟ آپ خدا کے نبی تو خدا کے نبی ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، اپنا مجھے مرزا غلام احمد قادیانی یاد آ گیا۔ اس کی ایک کتاب ہے اپنا براہین احمدیہ، حصہ پنجم، صفحہ نمبر 1-100۔ الحمدللہ میرا حافظہ صحیح ہے، یہی ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم 1-100، یعنی کہ اس میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اس امت کا یوسف، ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو جائے اس امت کا یوسف کون سا ہے؟ کیا خیال ہے کس کو لکھ رہا ہے؟ کسی کو شاید شک ہو سکتا ہے اس امت کا یوسف۔ آگے کھل کے لکھا، آگے اس نے اسی عبارت میں پہلے تو لکھا نا اس امت کا یوسف، ساتھ میں کھل کے لکھا، کہتا ہے یعنی یہ عاجز، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ ہو سکتا ہے نا کسی کو شک ہو۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، علماء سے، شاید آپ نے نام سنا ہو، پاکستان میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم کبیر والا، سنا ہے نام؟ اس کے جو بانی تھے نا مولانا عبدالخالق پنجابی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بعض اکابر نے، قاری عبداللہ عابد صاحب نے ان سے پڑھا تھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو، ظاہر بات ہے ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ جب یہ اس زمانے کی بات ہے جب پہلی دفعہ آپ کے اور ہمارے ملک میں مارشل لاء لگی تھی۔ کن کا دور تھا؟ ایوب خان کا، مرحوم کا دور تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، آپ تو ہوں گے اس وقت، تھے؟ تائلہ تھے۔ یہ اس زمانے کی بات۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عبدالخالق صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت چہرے کو جو نا بڑی عجیب بات، ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے ابھی عرض کیا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عبدالخالق صاحب پنجابی رحمت اللہ علیہ اس امت کے دکھنے میں ظاہری صورت کے لحاظ سے حسن یوسف نظر آتے تھے، جن کو یوسف ثانی کہے آدمی۔ وہ فرماتے تھے ہم نے ظاہری حسن کے لحاظ سے کسی عالم کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا وہ تھے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے، خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے زمانے میں کسی کو کہیں شک نہ پڑے، تو اس نے وضاحت سے لکھا، کہتا ہے اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کھل کر لکھا اس نے، کہتا اسرائیلی یوسف۔ حضرت یوسف کون تھے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے نا، اور اسرائیل کن کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب کا۔ کھل کے لکھا، کہتا ہے اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز
اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اس کے ان جملوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ بولو۔ پھر شیزان پیو گے؟ بولو۔ ٹھیلے بولتے ہو، لگتا ہے بھائی آپ یہاں کیسے کہہ دیں کہ نہیں پئیں گے، باہر جا کے پی لیں، تو پھر نہ پیا کرو۔ اس لیے ہمارے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گر تو آپ شیزان پئیں گے، اور مثالی طور پر اس کے عوض میں اگر ان کو $1 بھی حاصل ہوگا، وہ یہ عبارتیں اسے چھاپیں۔ حضرت یوسف تھے۔ مرزا غلام محمد قائدینی کی تصویر دیکھی ہے آپ نے؟ بولو۔ حضرت یوسف تو بڑی دور کی بات ہے، مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصویر ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے تھے اس کے ماننے والوں کو کہ ایک طرف اس کی تصویر رکھ لو اور دوسری طرف مجھے بٹھا لو، یعنی کہ حضرت چنوٹی کو، اور فرمایا کرتے تھے بے شک کوئی جج مقرر کر لو اور اس سے کہو کہ ان دونوں میں سے خوبصورت کون سا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جب ہے۔ حضرت یوسف تو حضرت یوسف تھے۔ فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اچھا، یہ علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں؟ کل آیتیں قرآن میں کتنی ہیں؟ اس کے ساتھ علماء محققین نے اختلاف کیا۔ مجھے پتا تھا آپ نے 6666 ہی کہنا تھا۔ اس کے ساتھ محققین علماء نے اختلاف کیا ہے اس ہندسے کے ساتھ۔ بہرحال وہ تو علمی باتیں ہیں، اس کی یہ مجلس نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ یوسف کی سب سے مشکل ترین آیت، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقایا آئندہ آؤ گے یا شیزان پیو گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جن دوستوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ پڑھ